آئین آپ کو فیور دیتا ہے، ادھر تو آپ آئین کو مانتے ہیں بڑے اچھے اور اس کا دفاع بھی بڑا اچھا کرتے ہیں، لیکن جب 90 روز کی بات آتی ہے، دیگر معاملات کی بات آتی ہے، لوگوں کے اوپر جس قسم کی وہ پابندیاں لگیں آپ کے دور میں، مسلسل دفعہ 144 لگی رہی، پتہ لگتا تھا کہ اسلام آباد نہیں، یہ پیونگ یونگ ہے۔ آپ ایک الیکشنز کروانے آئے تھے، لوگوں کو ریلیز نکالنے کی اجازت نہیں تھی، وہ ساری چیزیں بھی تو آئین کے اندر تھی نا۔ ایک غیر جانبدار نگران وزیر اعظم وہ اگلے سیٹ اپ میں سینیٹر بن جائے، اس کی کابینہ کا ایک بندہ جو ہے وہ وزیر اعلیٰ بن جائے، اور ایک اور صوبے کا نگران وزیر اعلیٰ نئی آنے والی حکومت میں سینیٹر بھی بن جائے اور وزیر داخلہ بھی بن جائے۔ اطہر صاحب مجھ سے میرے ایکشن کا سوال پوچھے نا، آپ مجھ سے جو ہے نا میرے پردادا کا سوال اگر پوچھیں گے کہ وہ گاؤں سے کیوں نہیں نکلے۔ کسی بھی تاجر کو منافع کمانا اس کا شرعی اور قانونی حق ہے، پر ناجائز منافع نہیں۔ آپ کون ہوتے ہیں اس کو ڈٹرمن کرنے والے؟ سر آج کل جو ایک چیز بحث چلتی رہی گندم کے حوالے سے، اب حکومتی رپورٹ بھی سامنے آ گئی ہے، نگران دور کے کسی بندے کا نام نہیں آیا، کسی کو طلب نہیں کیا گیا، 4 افسران کو معطل کرنے کی منظوری دی گئی ہے جو فوڈ سیکیورٹی والے لوگ ہیں۔ اتنے طاقتور ہیں آپ کہ آپ نے اپنا نام نکلوا لیا اس سارے معاملے سے، یا پھر آپ کا نام تھا ہی نہیں اس میں؟ میں درخواست کروں گا کہ میڈیا کے جتنے بھی دوست ہیں وہ اپنا کام اگر خود کرے نا تو بہت آسانی ہو جائے گی۔ پورے میڈیا میں ایک نیریٹو چلایا گیا، میں تمام لوگوں کو کہہ رہا ہوں جنہوں نے اس پہ پروگرام کیے، کہ وہ جوہل کا لفظ تھوڑا سخت ہو جائے گا کہ انہوں نے تکلیف ہی نہیں کی، آپ نے پروگرام کیے ہیں، آپ نے کہا جی بڑا بڑا مال بنایا گیا ہے، بڑے بڑے لوگ اس میں انوالو ہیں۔ یہ جتنے لوگ یہ پروگرام کر رہے تھے یہ سب اپنے اپنے پروگراموں کے عوض مال بنا رہے ہیں۔ کوئی آدمی اگر مولانا طارق جمیل صاحب کے فٹ سٹیپس پہ چلتے ہوئے ابلاغ کر رہے، دعوت کا کام کر رہے تو مجھے بتا دے۔ نہیں اس میں عرض میری جی عرض میں سے آپ نے سوال کیا، چونکہ پرائیویٹ ٹرانزیکشن میں پروفٹ میکنگ ایک لیجٹمیٹ ایک ہے جس کو کوئی ریاست مدینہ کی بنانا چاہ رہا ہے، کوئی اور ریاست بنانا چاہ رہا ہے، اس شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تحت کسی بھی تاجر کو منافع کمانا اس کا شرعی اور قانونی حق ہے، پر ناجائز منافع نہیں۔ بھائی میں کون ہوتا ہوں اس کو ڈٹرمن کرنے والا، اور آپ کون ہوتے ہیں اس کو ڈٹرمن کرنے والے؟ سر ایز اے وزیر اعظم آپ اتھارٹی ہیں کہ آپ کمپٹیشن کمیشن ہے، یہ ساری چیزیں حکومت کے نیچے ہوتی ہیں۔ ایک منٹ اس کا مطلب یہ ہے کہ میں ملک میں پرائس کنٹرولنگ کا نظام موجود ہے۔ اچھا جو کام ہم کرتے تھے تو سب سے پہلے سوال آپ جیسے دوست کرتے تھے تو ان کا مینڈیٹ ہی نہیں ہے، کیوں کر رہے ہیں؟ کوئی کام کرنے سے پہلے ہمارے مینڈیٹ پہ سوال کرتے تھے۔ سر آپ کو یہ نہیں لگتا کہ کتنی گندم اس کی پیداوار ہوگی، فورکاسٹ کرنا حکومتی محکموں کا کام ہے، تھوڑا سا پریڈکٹ کرنا کہ تاکہ وہ کیا وہاں پہ آپ کو کوتاہی وہاں پہ بھی نظر نہیں آتا؟ کوتاہی نہیں ہے۔ پھر یہ کیوں کسان کیوں رو رہا ہے آج؟ یہ کیا مسئلہ ہے؟ یہی میں عرض کروں، ایفرٹ کریں، انویسٹیگیٹ کریں کہ کیا ایشو ہے۔ پھر یہ جو 4 افسران کو معطل کیا مجھے نہیں پتا یہ کیوں کر رہے ہیں؟ پھر مطلب کہ ان کو قربانی کا بکرا بنایا جا رہا ہے؟ دیکھیں اطہر صاحب مجھ سے میرے ایکشن کا سوال پوچھے نا، آپ مجھ سے جو ہے نا میرے پردادا کا سوال اگر پوچھیں گے کہ وہ گاؤں سے کیوں نہیں نکلے۔ حنیف عباسی صاحب انہی کی جماعت کے ووٹوں سے آپ سینیٹر بنے ہیں، انہوں نے کہا اور آپ نے ان کو فارم 47 کی بات کی۔ نہ میں نے کی ہے، میں 10 دفعہ اس کی تردید کر چکا ہوں، کوئی نہیں جو میڈیا پورے میں اب میں کہہ رہا ہوں نا، آپ تحقیق نہیں کرتے، میں ان کے پارٹی کے ووٹوں سے سینیٹر نہیں بنا ہوں، آپ کو نہیں پتا، آپ آزاد بنے۔ دیکھیں اب آپ یہ میرا اگیلا ہے، آپ تحقیق کریں سر، معلومات کریں۔ مطلب پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی حکومت ہے، پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی حکومت ہے، آپ نے اس کو کاٹنا نہیں ہے۔ نہیں بالکل نہیں کاٹوں گا سر، پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی حکومت ہے، انہوں نے ڈیسائیڈ کیا کہ ہم نے کون کون سے سینیٹر لے کے آنا ہے، بلوچستان سے وہ آپ کو بھی لے، احمد ولی خان صاحب کو بھی لے کے آئے، تو انہی کی حکومت۔ ہو گئی آپ کی بات؟ ہاں بالکل بالکل، یہی میں کہہ رہا ہوں، آپ اپنی تحقیق نہیں کرتے۔ ٹھیک ہے، وہاں پر ایک فارمولہ بنا کہ ہم ان اپوزڈ اس دفعہ الیکشن کنڈکٹ کروائیں گے سینٹ کا۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ لین دین کے الزامات ہوتے ہیں، پیسوں کے الزامات ہوتے ہیں۔ وہاں یہ فارمولہ کس نے بنایا؟ آپ سن تو لیں، پھر اس کو میں بتا دوں گا کس نے بنایا۔ نہیں کس نے بنایا؟ یہ کوفی عنان نے بنایا۔ نہیں یار سن تو لیں، پیپلز پارٹی اور نون لیگ نے بنایا۔
وہ بھی اس کا حصہ تھے. ایگزیکٹلی وہ بھی اس کا حصہ تھے, انہوں نے نہیں بنایا, وہ اس کا حصہ تھے نا حکومت. باقیوں کو تو سن لو. اس میں جمعیت علماء اسلام فضل الرحمان گروپ بھی تھا, اس میں بلوچستان عوامی پارٹی بھی موجود تھی. نون لیگ کے کوٹے میں 3 سینیٹرز آ رہے تھے, وہ تینوں کے تینوں اپنے لے آئے ہیں, تو میں کہاں سے آیا ہوں. پیپلز پارٹی کے جو کوٹا تھا اس میں 4 آ رہے تھے, وہ 4 کے 4 آ گئے, تو میں کہاں سے آیا ہوں. میں تو نہ نون کے ووٹوں سے آیا ہوں نہ پی پی کے ووٹوں سے آیا ہوں. تو یہی تحقیق نہیں کی نا آپ نے, یہی تو میں عرض کر رہا ہوں. نہیں پر اگر نہیں میں بتا رہا ہوں, چلیں آپ پلیز کریں, میں بتا رہا ہوں آپ کو, آپ چونکہ اگر میڈیا تحقیق کر لے تو سب کی زندگی آسان ہو جائے. ٹھیک ہے, اس کے بعد ضرور الزام لگائیں. بلوچستان عوامی پارٹی کے 5 ووٹ اور جمعیت علماء اسلام کے جو 12 ووٹ تھے, وہ ایک جنرل 8 پہ لا سکتے تھے, 4 ان کے ایکسٹرا بچ رہے تھے. ان ووٹوں سے ان کو ٹیکنوکریٹ ملا جو ان کا مولی واسع بنا, اور میں جرنل میں مجھے 4 کے اضافی کے ساتھ میں آ سکتا تھا. یہ اس الائنس کی صورت میں بنا. اس میں پی پی کے ووٹ اور نون کے ووٹ کہاں سے؟ سر یہ ان لوگوں نے یہ فارمولہ طے کیا نا. اگر یہ چاہتے اور یہ کہتے کہ ہم نے یہاں پہ اپنا بندہ کھڑا کرنا ہے, کہ آپ نے بات کی ہے. جی جی, اگر یہ چاہتے اور کہ ہم نے اپنا بندہ کھڑا کرنا ہے تو پھر تو آپ کے لیے مشکل ہو جاتی. بات کی. جی جی, پہلے آپ نے کہا آپ ان کے ووٹوں سے آئے ہیں, وہ ثابت ہو گیا کہ میں ان کے ووٹوں سے نہیں آیا. نہیں, اور مطلب جو حکومت میں لوگ ہیں ان کا اتحاد ہے, انہوں نے ایک چیز فیصلہ کیا. مجھے طاقتور تسلیم ووٹ تو وہاں پہ کسی کو نہیں پڑا نا, ووٹ تو کسی کو بھی نہیں, ایک بھی سینیٹر وہاں سے ووٹ نہیں لے کے آیا. اس فارمولے کے تحت سارے یا تو آپ مجھے طاقتور تسلیم کریں یا کمزور تسلیم کریں, یا یہ اسٹیبلش کریں کہ میں ان کے ووٹوں سے آیا ہوں. اور اگر الیکشن ہو جاتا, یہ بتائیں بلوچستان میں کتنے سینیٹر ووٹ لے کے آئیں؟ سارے انپوزڈ ہیں. ایگزیکٹلی, تو یہ ان لوگوں نے فارمولہ طے کیا ہے نا, ووٹ تو بلوچستان میں کسی کو نہیں پڑا. ابھی دیکھیں, میں نے آپ کی بات جہاں سے شروع کی پھر کہہ دیتا ہوں, مجھے نہیں سمجھ آ رہا. آپ نے کہا آپ انہی کے ووٹوں سے آئے ہیں, میں نے کہا نہیں آیا ہوں. وہ میں نے آپ کو اسٹیبلش کر دیا کہ ان کے ووٹوں سے ان کے اپنے لوگ آئے ہیں. ٹھیک ہے, میں جن ووٹوں کی بدولت سینٹ میں نمائندگی کر رہا ہوں وہ یہ 5 اور وہ 4 ووٹ ہیں, وہ ان کے ووٹ نہیں ہیں. اگر الیکشن ہوتے بھی پھر آپ کہتے ہیں کہ میں اتنا طاقتور ہوں, تو پھر یہ مجھ سے کیسے جیتتے؟ ووٹ تو پھر بھی مجھے ہی پڑنے تھے. ٹھیک ہے, یہ میرے ووٹ یہ نہیں چھین سکتے. ٹھیک ہے, چلیں, یہ میں نے آپ کا موقف مان لیا. آپ نے کہا کہ صحافی تحقیقات نہیں کرتے. بطور نگران وزیر اعظم میرے خیال میں آپ واحد وزیر اعظم تھے جس نے سب سے زیادہ غیر ملکی دورے کیے. ہم نے رائٹ ٹو انفارمیشن کے تحت ایک وکیل کے ذریعے انفارمیشن کمیشن کو لکھا, آج تک آپ کے اخراجات کا انہوں نے نہیں بتایا کہ جی کتنے خرچہ ہوا تھا. آپ کو پتا کتنا خرچہ ہوا تھا آپ کے دوروں پہ؟ میرے سب سے کم خرچے ہوئے تھے, اور میں شکر ادا. پر یہ کیوں نہیں پھر رائٹ ٹو انفارمیشن کے تحت ایک باقاعدہ اب جو ہے انفارمیشن کمیشن میں گیا ہوا ہے, بیرسٹر ابوذر سلمان نیازی کی اپلیکیشن ہے اور ان کو وہ نہیں دیا جا رہا, اور وہ اس کیس کو اب آگے وہ پرسو کر رہے ہیں. دیکھیں, میں تو آپ صحافیوں کو اب گلا تو کرتے ہیں, پر اگر ہم رائٹ ٹو انفارمیشن کے تحت کسی کچھ منگوانا چاہیں تو ملتا نہیں ہے سم ٹائمز. ابھی میں آپ کا گلا دور کر دیتا ہوں. اگر پرائم منسٹر آفس سے ان کو یہ انسٹرکشنز گئی ہوں کہ آپ نے انفارمیشن شیئر نہیں کرنی ہے, تو میں اکاؤنٹیبل ہوں, ٹھیک ہے. اور اگر وہ نہیں کیا ہے, کسی بھی ادارے کی یہ کوتاہی ہے کہ جو قانونی فریضہ ان کا ہے وہ ادا نہیں کر رہے ہیں, تو اس کی ذمہ داری تو ان پہ آتی ہے, مجھ پہ تو نہیں آتی. یہ انفلوئنس کر رہے ہیں آپ لوگوں کے ذہنوں کو جھوٹ کے ذریعے, پیور لائز کے ذریعے. جھوٹ ایک ایسا ہتھیار ہے کہ آپ جنگ جیتنا چاہتے ہیں, آپ کو اس سے کوئی غرض نہیں ہے کہ سچ کیا ہے یا جھوٹ کیا ہے. کوئی بھی فریق وہ یہ چاہ رہا ہے, اس معاشرے کو بیمار بنا رہا ہے کہ اگر سچ تمہارے فیور میں ہے تو اس کو سامنے لاؤ, اور اگر نہیں ہے ڈزنٹ میٹر, ایک فیکٹری موجود ہے, جھوٹ پیدا کر لو, لیکن جیتنا ضرور ہے, ہارنا نہیں ہے. ٹھیک ہے, یہ مسئلہ ہے بنیادی طور پر. نہیں, پر پھر خرچہ کتنا آیا وہ آپ نے بتایا میرے بھائی رائٹ ٹو انفارمیشن کے تحت. اب میں نے تو حساب نہیں لیا کہ یار اس دورے پہ کتنا خرچہ تھا, اس پہ کتنا خرچہ تھا. پر آپ سمجھتے ہیں کہ بطور نگران وزیر اعظم آپ نے پاکستان کی تاریخ میں سب سے زیادہ غیر ملکی دورے کیے, یا کوئی اور؟ ہو سکتا ہے میں نے سب, کیونکہ میرا دورانیہ بھی سب سے زیادہ تھا. 90 روز میں آپ نے ذکر کیا کہ آپ کا اوبیسلی جو ٹینیور تھا وہ لمبا ہو گیا. آپ مطمئن ہیں اپنے کردار سے بطور نگران وزیر اعظم کے, جو آپ کو ذمہ داری دی گئی تھی ایز اے انوار اللہ کاکڑ, آپ آگے جا کے آنے والے اپنی نسلوں کو, دوستوں کو, جدھر بھی بیٹھیں گے, آپ یہ ہاتھ اٹھا کے کہہ سکتے ہیں کہ یار میں مطمئن ہوں, میں جو کر سکتا تھا وہ میں نے کیا؟ جی بالکل. اچھا سر, آپ بھی آزاد ہیں, فیصل واڈا صاحب بھی آزاد ہیں. یہ آزاد سینیٹر کیسے بنتا ہے؟ آپ نے تو ووٹ نہیں لیے, واڈا صاحب کو تو باقاعدہ ووٹ پڑے, پر وہ پھر بھی آزاد ہیں. تو اگر کوئی سیاسیات کا اسٹوڈنٹ آپ کا انٹرویو سن رہا ہو
وہ آزاد سینیٹر کیسے منتخب ہو سکتا ہے؟ اس کے لیے کیا کچھ کرنا پڑتا ہے؟ کہ سیاسی جماعتوں کے تو کسی کا احسان آپ نے لیا نہیں، تو کیسے ہم منتخب ہوں پھر آزاد سینیٹر؟ وہ دو کیسے ہوئے؟ یہ میری بات تو کلیئر ہو گئی آپ کو. وہ تو دیکھیں نا، ووٹ لے کے آگے نا، اور وہ پھر بھی کہہ رہے ہیں آزاد. میرے خیال میں محسن نقوی صاحب بھی اناپوز، وہ تو فارمولہ بن گیا نا وہاں پہ بھی. وہ بھی یہ کہیں گے کہ نون لیگ نے مجھے ووٹ نہیں دیا، وہ بھی یہ کہیں گے. پر میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آزاد سینیٹر کیسے بننا چاہیے. کنفیوز کر رہے ہیں آپ. اس فارمولے میں ان کے حصے میں نون لیگ کے ووٹ آ رہے تھے. میرے فارمولے میں نہ پی پی کا نہ نون لیگ کا ووٹ نہیں آیا ہے. ٹھیک ہے، میں میں عرض کر رہا ہوں نا کہ مسئلہ ہے کہ پورے بلوچستان کی اتنی بڑی آبادی ہے، ان لوگوں نے آپ کو سلیکٹ کیا نا، تو کوئی آپ نے ان سے سیاسی کوئی رابطہ کیا ہوگا، کوئی بات چیت کی ہوگی. ویسے تو نہیں ہو سکتا وہ کہتے اطہر کاظمی کو ہم سینیٹر بنا رہے ہیں، ایسا تو نہیں انہوں نے کہا. انہوں نے آپ کو بنایا، تو آپ نے کسی نہ کسی سیاسی جماعت سے کوئی تو رابطہ کیا ہوگا نا سر. کون سی سیاسی جماعت سے؟ جنہوں نے جو بھائی وہاں پر چیف منسٹر بلوچستان سرفراز بگٹی صاحب موجود تھے، وہ اس میں پیپلز پارٹی کے جانب سے تھے. جعفر مندوخیل ان کا صوبائی صدر نون لیگ کا تھا، وہ اس نیگوسیشن میں موجود تھے. آپ نے کوئی لابنگ نہیں کی؟ بھائی لابنگ اسی طرح ہوتی ہے نا. میں بھی موجود تھا ایز اے کینڈیڈیٹ. جی. بلوچستان عوامی پارٹی بھی اپنا کینڈیڈیٹ لانا چاہ رہی تھی. جمعیت کے مولانا عبدالواسع صاحب تھے. یہ تمام لوگ اس نیگوسیشن کا لوکلی دنیا کو اس کو پتہ ہے کہ پہلے بات کوئی نہیں مان رہا تھا. سب نے کہا نہیں ہم کنٹیسٹ کریں گے. پیپلز نے کہا ہمارے اتنے زیادہ آ سکتے ہیں، نون نے کہا ہمارے اس طرح آ سکتے ہیں. اس میں ہم نے کون سا گناہ کیا؟ نہیں، کوئی گناہ نہیں کیا سر. اب آپ سینیٹر ماشاءاللہ بن گئے. سرفراز بگٹی صاحب کا آپ نے ذکر کیا، وہ وزیر اعلیٰ بن گئے. محسن نقوی صاحب سینیٹر بھی بن گئے، وزیر داخلہ بھی بن گئے. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ سر یہ آئینی اصولوں، تقاضوں اور جمہوریت کے اصولوں کے مطابق ہے کہ ایک غیر جانبدار نگران وزیر اعظم وہ اگلے سیٹ اپ میں سینیٹر بن جائے، اس کی کابینہ کا ایک بندہ جو ہے وہ وزیر اعلیٰ بن جائے، اور ایک اور صوبے کا نگران وزیر اعلیٰ نئی آنے والی حکومت میں سینیٹر بھی بن جائے اور وزیر داخلہ بھی بن جائے؟ تو پھر اس کے اوپر جو لوگ اعتراض کرتے ہیں، کہیں نہ کہیں تھوڑا وزن تو ہے نا سر اس میں. اعتراض کرنا ان کا حق ہے. کیا ایسا ایکسٹرا گناہ مجھ سے سرزد ہو گیا ہے کہ لوگ مجھ سے یہ کرٹیسزم مجھ پہ کریں کہ کیسے یہ آ گیا سینیٹ میں؟ تو اس میں آپ کو کانفلکٹ آف انٹرسٹ نہیں لگتا؟ کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہے نہیں. کس طرح نہیں؟ محسن نقوی صاحب دیکھیں وزیر اعلیٰ تھے اس صوبے میں. نہیں، میں آپ تینوں کے بارے میں کر رہا ہوں نا. اسی طرح سرفراز بگٹی صاحب وزیر داخلہ تھے، وہ بعد میں ریزائن کر کے الیکشن لڑ لیا اور وزیر اعلیٰ بن گئے. اس نے ریزائن کیا. اگر وہ کیئر ٹیکر منسٹر کے طور پہ کنٹینیو ہوتا، اور کتنے ماہ وہ کنٹینیو رہے؟ وہ 2-2.5 مہینے یا 3 مہینے جتنے بھی ماہ رہے ہیں. اس نے ریزائن کیا. اس کی ریزگنیشن کو لوگوں نے جو ریلیونٹ فورمز تھے وہاں پر لے کر گئے. ڈونٹ یو تھنک کہ اس پہ آئی بروز ریز ہوں گے سر؟ دیکھیں یہ پہلی دفعہ پاکستان کی تاریخ میں ہوا ہے کہ نگران سیٹ اپ کے لوگ اگلے سیٹ اپ میں اس طرح کے بیٹھے ہیں. بھائی پہلے تو نگران سیٹ اپ کے لوگ خود الیکشن لڑتے تھے کی پوسٹ پہ سر. ماشاءاللہ آپ کو پتہ ہے نا 90 کی دہائی میں نگران حکومت کے لوگ الیکشن بھی لڑتے تھے. قانون نہیں تھا موجود، پھر آپ نے قانون بنا دیا. آصف زرداری صاحب کیئر ٹیکر منسٹر تھے. اس سے پہلے کوئی نون کے حکومت ہوتی بنانے کی کوشش ہو رہی ہے. جس طرح آپ جا رہے ہیں پھر تو ہم 70 میں چلے جائیں گے، 60 میں چلے جائیں گے. ہم نے آگے جانا ہے. یہ بھائی موجودہ حکومت اور موجودہ قوانین کے تحت جب میں آپ کو ایکسپلین کر رہا ہوں کہ میں امیڈیٹ الیکشن سینیٹ کا لڑ سکتا تھا، آپ نہیں مان رہے. نہیں، میں نے ختم یہ نہیں کہا. کانفلکٹ آف انٹرسٹ آپ کو میں صرف آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ کانفلکٹ آف انٹرسٹ آپ کو لگتا نہیں؟ میں آپ کی ذات کی نہیں، ایک سوچ کی بات کروں. ہو سکتا ہے آپ اس سوچ کی بنیاد بنا کے سوال اٹھا رہے ہیں نا. میں اس سوچ کو جواب دے رہا ہوں. میں اطہر کاظمی کو تو میری لڑائی نہیں ہے، نہ میرا کانفلکٹ ہے اس کے ساتھ. اچھا، ایسے لگتا ہے کاکڑ صاحب کہ جہاں پہ آئین آپ کو فیور دیتا ہے ادھر تو آپ آئین کو مانتے ہیں بڑے اچھے اور اس کا دفاع بھی بڑا اچھا کرتے ہیں، لیکن جب 90 روز کی بات آتی ہے، دیگر معاملات کی بات آتی ہے، لوگوں کے اوپر جس قسم کی وہ پابندیاں لگیں آپ کے دور میں، مسلسل دفعہ 144 لگی رہی، پتہ لگتا تھا کہ اسلام آباد نہیں، یہ پیونگ یونگ ہے. آپ ایک الیکشنز کروانے آئے تھے، لوگوں کو ریلیز نکالنے کی اجازت نہیں تھی. وہ ساری چیزیں بھی تو آئین کے اندر تھی نا. وہاں پہ آپ نے اتنا فیئرسلی اس کو ڈیفینڈ نہیں کیا. یہ گلہ آپ سے بنتا ہے یا نہیں بنتا؟ دیکھیں میرا آپ کا یہ بات آپ نے بڑی اچھی کی کہ آئین جہاں ہمیں سوٹ کرتا ہے نا تو ہم وہیں آئین کی بات کرتے ہیں، جہاں ہمیں آئین سوٹ نہیں کرتا ہے تو ہم وہاں پر آئین کی بات نہیں کرتے. یہ المیہ سب کا ہے.
پر آپ نہیں سمجھتے سر اس میں جو سیاسی شخصیات ہیں، رانا ثناءاللہ صاحب ٹی وی پہ بیٹھ کے کہیں گے کہ محسن نقوی کی مرضی ہوتی تو وہ وزیر اعظم بھی بن جاتا، ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ اب یہ دیکھیں نا، عوام پھر کہیں آؤٹ آف دا بلو تو کوئی چیز نہیں نکالتی ہے۔ نون کا ترجمان ہوں، نہیں، میں صرف یہ عرض کر رہا ہوں کہ میں عوام کے بیاف پہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو عوام جو یہ کرتی ہے کوسچنز، وہ اس لیے کرتی ہے کہ سیاسی شخصیات، حکومتی شخصیات یہ کہیں کہ محسن نقوی کی مہربانی ہے کہ وہ وزیر داخلہ پہ رک گیا ہے، تو پھر دیکھیں کوسچنز تو ہوں گے۔ میں نے عرض کیا آپ کو، آپ مجھ سے یہ سوال اپنے طور پہ کر لیں، میں کیوں نون یا ران صاحب یا کسی اور صاحب کے حوالے سے کوئی گفتگو کروں، مناسب نہیں ہے۔ جس آئین کو آپ جس کا ذکر کر رہے ہیں، اسی آئین کے اندر لکھا ہوا ہے کہ پیسفل اسمبلی کا رائٹ، الیکشنز پیریڈ کے دوران جلسے جلوس کا رائٹ، آپ نے پیونگ یونگ بنا دیا اسلام آباد کو۔ لگتا ایسے تھا کہ ایک جماعت کی ہر گاڑی کے پیچھے آپ نے دفعہ 144 لکھا ہوا ہے، اس کے لیڈران جدھر جاتے تھے، یہ کیوں نہیں آپ نے ان کو یہاں پہ جلسے جلوس کرنے دیے؟ یہ بات آپ کی اب یہ اس دائرے میں ہے جس کا جواب بنتا ہے۔ ناظرین، آپ نے ویڈیو ملاحظہ فرمائی۔ ناظرین، اطہر کاظمی نے جتنے بھی سوال کیے ہیں، کسی سوال کا بھی جواب اس شخص کے پاس نہیں تھا۔ ناظرین، اس شخص نے 2 سال صرف اپنے مزے لیے ہیں اور عیاشیاں کی ہیں اور صرف ملک کے دورے کیے ہیں، انہی میں اس نے 2 سال گزارے ہیں۔ اور تیسرا کام اس نے صرف یہ کیا ہے، پی ٹی آئی کو ٹارگٹ کیا ہے، جو کچھ مسلم لیگ نواز کہتی تھی وہ یہ کرتا تھا، اور اس نے اس وقت پی ٹی آئی پر مکمل پابندیاں لگائیں، ان کے جلسوں پر پابندیاں لگائیں، حتیٰ کہ تمام ہر قسم کے ظلم اس شخص نے ڈھائے ہیں۔ اس وقت یہ وقتی بادشاہ تھا اور اس نے اس بادشاہت کا ناجائز فائدہ اٹھایا، لیکن دیکھ لیں آج آپ تمام باتوں سے مکر رہا ہے۔ ناظرین، گندم اسکینڈل جو ہے سارا کیس اس کا تھا، حتیٰ کہ اس سے بھی مکر رہا ہے، اور کس طرح اس کو شفافیت اس گندم اسکینڈل کیس میں مل گئی ہے، اس کو کسی نے پوچھا نہیں۔ ناظرین، یہ ہیں وہ ملک پاکستان کے چہرے جنہوں نے اس ملک کے پاکستان کو تباہی کی طرف دھکیل دیا ہے، پھر باتیں کرتے ہیں، سوانے خواب عوام کو دکھاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ یہ ان سے حساب لے، کیونکہ عوام کا تو انہوں نے خون چوس لیا ہے، اور اس وقت عوام بیچاری مہنگائی کی چکی میں پس رہی ہے، لیکن ان لوگوں کو اپنی عیاشیوں کی پڑی ہے۔ ناظرین، آپ نے ویڈیو ملاحظہ فرمائی، اس ویڈیو کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ کمنٹ سیکشن میں قیمتی رائے دیجیے، اور اگلی ویڈیو تک آپ نے میزبان کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔